السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ آج ہم آپ کو خبریں دیں گے، اطلاعات دیں گے، اور اس میں پی ٹی سی ایل، ای او بی اور نیشنل بینک، بلکہ دوسرے بینک کا بھی ذکر ہوگا۔ آج ہمارا جو دامن ہے وہ تہی نہیں ہے خبر سے کسی کہ بالکل ہی کوئی خبر نہ ہو، کیونکہ ناظرین یہ کہتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں، بعض اوقات اس میں خبر نہیں ہوتی۔ اور جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں ویلاگ بناتا ہوں، لیکن اس میں آپ کے مسائل تو ڈسکس کرنے ہیں۔ اور آج آپ کو میں نے بتا دیا کہ تینوں نوعیت کی خبریں میرے پاس ہیں، لیکن یہ ابتدائیہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ اس میں بہت اہم بات ہے آپ کے حق کی کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے ضرور سننا ہے، اور اگر آپ یہ سنیں گے تو یقیناً آپ اسے پسند بھی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں۔ ناظرین، پینشن جو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز ہوں، ای او بی آئی کے یا پی ٹی سی ایل کے، ان میں بہت سی اقدار مشترک ہے، بہت دفعہ کہا ہے، لیکن اصل بات جو میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایگزیکٹو ادارے ہیں، ادارے ریاست ایک ماں کی طرح ہے اور ادارے ان کے فرزند ہیں، لیکن افسوس کہ یہ فرزند جو ہے اپنی کسی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی زیادتی نہیں ہے جو ماں سے روا نہ رکھی جا سکے۔ میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھی عدلیہ کی، کیونکہ پینشنرز کا حق جو ہے وہ عدلیہ سے وابستہ ہے۔ اور اگر ہم بات کریں عدالت کی تو یہ عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کا جو کنسیپٹ ہے یہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ اسلام تو جو جج ہے، منصف ہے، محتسب ہے، اسے منہ پر یہ کہنے کی جرت ہوتی ہے کہ تم نے یہ جو بیش قیمت لباس پہنا ہوا ہے کہ کیا یہ آپ کی انکم کے مطابق ہے؟ یعنی ایسٹس بیونڈ دا مینز، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے سے بھی اگر آپ یونانی قانون کی بات کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی وہ قانون جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہوئے لوگ، اور اس کی بہت ساری روشن مثالیں ہیں، اور میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کئی باتیں جو ہے وہ اسلام نے اڈاپٹ بھی کی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مذہب تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے آخر میں پیوریفائی کر کے ایک دین دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہی ہے اب آپ کے لیے اوڑھنا بچھونا۔ آج جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پینشنرز کے کیسز آتے ہیں ان پہ بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے، انہیں درخور اطلاع نہیں سمجھا جاتا، ان میں لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں، کیونکہ عدالت کے یہ جو روب داب جو رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح ہیبت ان کی اس طرح ہوتی ہے کہ بیچارہ وکیل جو ہے وہ بھی ان کے روبرو کھڑا ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی عزت نفس کا دفاع کروں یا اپنے موکل کا۔ ان کی نظر میں طاقتور لوگوں کو تو انصاف سرعت سے مل جاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ان کے جو غریب آدمی ہے، سینئر سٹیزن ہے، بیوائیں ہیں، ان کا اگر کوئی کولیکٹیو معاملہ آ جائے، اگرچہ انفرادی معاملے میں ریلیف ملتا تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن جہاں کولیکٹیو معاملہ آئے اور دوسری طرف طاقتور نجی یا سرکاری ادارہ ہو تو
ان کے انصاف کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. اور اگر طاقتور آدمی کہے کہ میں بے شک میں مجرم ہوں، میں نے علاج کروانا ہے اور باہر سے کروانا ہے، تو پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں عدالتوں کی. اور پھر اگر اس پہ حکومت وقت کوئی گارنٹی مانگتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ صاحب جو جن کے اس قدر حالت خراب ہے کل تک جی بھی سکیں گے یا نہیں. ناظرین، یہ ہے انصاف کا معیار. میں نے ایک مرتبہ ایک ولاگ بنایا تھا طاقتور اور کمزور شہباز کا، کہ ایک شہباز کو تیز تر انصاف ملا اور اس کے مقابلے میں ایک شہباز سے کیا ہوا. میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ طویل ہو گئی میری تحمید. میں جب بات کرتا ہوں پی ٹی سی ایل ان سب کی تو مجھے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اب میرے سامنے یہ ایک اظہر سلیم صاحب کا ایک پیغام ہے، ان کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے. ظفر صادق صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کچھ اور بھی وہ کہنا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کا وائس نوٹ تو آپ سن چکے ہیں، اسے بھی ہم اگلی نشست میں بتائیں گے. وہ کہتے ہیں پینشنر بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جا رہی ہے کہ پینشنرز ایکشن کمیٹی اوورسیز کے چیئرمین سید واحد علی کے ماموں سید ناظر حسین ایکس او جی ماڈل برانچ کراچی بھی عدالتی فیصلوں کے مطابق پینشن کے واجبات اور پارلیمنٹ سے منظور بجٹ انکریز کی ادائیگی کا انتظار کرتے ہوئے اپنا مقدمہ لے کر آج خالق حقیقی کے پاس چلے گئے. یوں وفات شدہ پینشنرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور یہ خون بھی بینک انتظامیہ کے سر پر ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے، ان کی قبر کی منزلیں آسان کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام پینشنرز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. من جانب ظفر صادق، پینشنرز ایکشن کمیٹی، سیکرٹری جنرل پاکستان. ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا. بہت افسوس ہوتا ہے جب خبر سنتے ہیں ہر آئے دن کہ فلاں صاحب انصاف کے منتظر اپنی جان آفریں کے سپرد کر چکے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اب اسی کی مثال ای او بی آئی کے حوالے سے بھی جو دے رہا ہوں وہ میں اپنی بات سے کو ریلیٹ کروں گا کہ ای او بی آئی کا جو کیس چل رہا تھا 8 تاریخ کو اس کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس حوالے سے جو تفصیل یہ ہے کہ عدالت نے بھی جواب نہیں دیا. عدالت کہہ رہا ہوں، ای او بی آئی نے جواب نہیں دیا. کیونکہ اگر بات کریں ای او بی آئی کی تو بہرحال وہ غریب بے نوا پینشنرز کے مقابلے میں تو ایک مضبوط ادارہ ہے، اور یہ ادارہ جو ہے غصب کر کے بیٹھا ہے پینشن کنٹریبیوشن، خون پسینے کی کمائی مزدوروں کی، اور 8,500 پر انہیں ٹرخایا گیا ہے. اور رولز کے مطابق جو ایک سہارا انشورنس بھی ایک بنی، اس کا کیا ہوا کسی کو کوئی علم بھی نہیں اور کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار بھی نہیں. کیا یہ عدالتوں کا فرض نہیں ہے کہ معاملات کو دیکھیں؟ اور وہ عدالتیں جو رات کو بھی کھل جاتی ہیں، چھٹی کے دن بھی کھل جاتی ہے طاقتور آدمیوں کے لیے، تو 8 تاریخ کے بعد انہوں نے اگلی تاریخ جو ہے وہ 25 مئی کی دی ہے. کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ ناظرین، اس کے علاوہ کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے. پی ٹی سی ایل کے جو پینشنرز کی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں، اور پینشنرز کی طرف سے ایک میسیج ہے، خدا جانے ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن بہرحال
یہ ان کا میسج بھی ویری کوئکلی ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونوا کے سارے پی ٹی سی ایل پینشنر ساتھیوں سے التماس ہے کہ اپنے مخلص و ہمدرد ساتھیوں کی صدائے حق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 14 فروری 2023 بروز منگل کو لیاقت بار راولپنڈی میں دوپہر 2:30 بجے جوک در جوک شامل ہو کر اپنے اتحاد کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی این ٹی پی ٹی سی ایل پینشنرز دشمن پی ٹی سی ایل و پی ٹی ای ٹی مینجمنٹ کو ایک بھرپور طاقتور اور منہ توڑ پیغام دیں کہ بوڑھے پینشنرز کی بوڑھی ہڈیوں میں اب بھی دم خم ہے کہ وہ تمام راشیوں کی ظالمانہ سازشوں اور ہتھ کنڈوں کا گردن دبوچ سکتے ہیں اور ان کا مناسب سدباب کر سکتے ہیں. وطن عزیز کے سارے پی ٹی سی ایل پینشنر ساتھیوں کو بھی التجا ہے کہ خدا را ہوش میں آئیں، اپنے حقوق کا ادراک و احساس کریں اور اس کے حاصلات کے لیے بھرپور اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے پینشنرز کاز کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر اٹھیں اور چھین لیں اپنے اور اپنے بچوں کے حقوق. رب العزت ہم سب کا معاون و مددگار ہو، آمین. آپ سب کا ساتھی، سب کا چھوٹا بھائی عبد الوہاب عباسی. میرے علم میں نہیں ہے کہ تمام جو ایک یونٹی حقیقی معنوں میں بن کر اٹھی. اظہار ثابت صاحب نے یوٹیوب چینل بھی قائم کر لیا. مجھے نہیں پتا کہ یونٹی کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے اور وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. مشورہ تو میرا انہیں بھی یہی ہوگا کہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ ایسا کریں. بہرحال قصہ مختصر آپ کو اے بی ایل کے حوالے سے بھی بات کر لیتا ہوں. اے بی ایل، ایم سی بی اور دوسرے جو پینشنرز ہیں ان کی جو ای او بی آئی پینشن کٹنا شروع ہوئی، اس کے بعد پھر ای او بی آئی جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کے تحت وہ پینشن واپس کرنے کا حکم ہوا اور دیگر پینشنرز کی طرح یہ بھی عدالتی فیصلوں کے منتظر ہیں اور کوئی چیز بھی حتمی ہے ابھی تک نہیں ہو رہی. اس حوالے سے ان کے بھی ایک یوٹیوبر ہے میاں صاحب، ان سے رابطہ کر کے ان کے مسائل جو ہے اس حوالے سے ہم ایک مشترکہ یوٹیوب کا بھی سوچ رہے ہیں. ناظرین آج کے لیے اطلاع ہی، اگر پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کر کے سبسکرائب تو کریں ہی، خیر پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اپنے کومنٹ سے نوازیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.